ہمارے شہید ہوئے ہمیں ہی انڈر پریشر لیا ہے. ہم نے یزیدیت کا دباؤ برداشت نہیں کیا. تم تو اس کی آل اولاد ہو. اور پھر واضح کر رہا ہوں ایک ایک شیعہ پر، کوئی سنی ہمارا مخالف نہیں. ہمارے رابطے میں ہمارے اہل سنت بھائی، میں ہاسپٹل میں تھا، سب سے پہلے اہل سنت علماء مجھے دیکھنے کے لیے آئے. یہ منحوس ایجنسیاں ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ شہر میں ایک بار کلیش ہو جائے، شیعہ سنی ہو جائے. ہوشیار رہو شیعہ اور سنیوں سازش سے. اور سنو کہ کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ہمارے ساتھ اور کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ اہل سنت کے علماء نے ہمارا ساتھ دیا. آج بھی میری بات ہوئی کچھ علماء سے، مفتی منیب الرحمان سمیت، انہوں نے خود کہا کہ میری بات اب سمجھ میں آ چکی ہے کہ ہوا کیا ہے. آپ اطمینان رکھیں، ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہوا ہم دیکھیں گے. لیکن فوراً ایک ناصبی ٹولہ، سمجھتے ہیں نا ناصبی ٹولہ، وہ خبیث جنہیں سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، وہ جلوس بند کر دیجئے سب ٹھیک ہو جائے گا. جلوس ہم تو تمہارا بھی 70 میل لمبا جلوس اٹھا دیں گے. تم ہو کس کھیت کی مولی، ہم تمہارا بھی جلوس اٹھا دیں گے. سنو جلوس، یہ کون کہہ رہا ہے جلوس؟ جو خبیث ہر جمعے یوم احتجاج بنا کے ریلیاں اٹھاتے ہیں. ہر جمعے اور ہر روز گوگو پوپو ریلی ان کی چلتی ہے. کہیں گوگو ریلی کہیں پوپو ریلی ان کی روز چلتی ہے. ان جلوسوں سے ڈسٹرب نہیں ہوتا شہر، ملک ڈسٹرب نہیں ہوتا. روز تمہاری ریلیاں، روز تمہارے جلوس سیاسی مقاصد کے لیے، مگر حسین کا نام نہ لو. کیوں؟ تمہارے چہروں سے نقاب اترتی ہے، تمہیں دکھ ہوتا ہے. تمہارے باپ یزید پر جب لعنت ہوتی ہے تمہیں دکھ ہوتا ہے. کوئی سنی نہیں دکھتا، تمام سنی حسین کا ذکر کرتے ہیں. اور کتنا بڑا فخر ہے ہمارا کہ ان 50 شہیدوں میں 12 میرے اہل سنت بھائی شہید ہیں. 12، اور جن میں مشہور تو نام سنی لیا آپ نے. فہیم صدیقی اتنا بڑا رپورٹر، اس کا اپنا بیٹا، اس کی اپنی بھانجی امت کا رپورٹر، اور ہمارے بوہری بھائی 12 کے قریب نام آ چکے، اور بھی مزید ہیں. اسی طرح ایک اور کوئی فنکار ہے ساجد حسن، اس کے بہن، اس کا بھائی، یہ سب شہداء میں شامل ہیں. تو حسین کے ماننے والے تو سب ہیں، مگر جلوس سے اسے تکلیف ہے جو خود روز جلوس اٹھاتا ہے، ہر شہر میں جلوس اٹھاتا ہے. یہ وہی ملعون ہے کہ جو آج تک ان دہشت گردوں کی حمایت کرتے چلے آئے. تم ایک رہو بس. شیعو اختلاف کی باتوں کو نکال کے پھینک دو. ایک رہو گے، جمع رہو گے، شانے سے شانہ ملا کے رہو، ہر مصیبت برداشت کر لیں گے. اور عہد کرو بے بھانگ نہ ہو جاؤ، ایسے نہ ہو جاؤ، ایسے گلے کی مانند نہ ہو جاؤ جس کا کوئی رکھوالا نہ ہو. جب کوئی ثانیہ ہو، جب کوئی حادثہ ہو، ہر آدمی اپنی اپنی بولی بولنا شروع نہ کر دو. ارے نظریں ہیں لوگوں کی، ایک ایک بات پہ نظر رکھے ہوئے لوگ کہ کیا سازش ہو رہی ہے. ان سازشوں کا توڑ بھی کریں گے، جواب دیں گے. اطمینان رکھو مگر حوصلہ. کیوں؟ قوموں کی جنگیں چند مہینوں کی نہیں ہوتی، چند دنوں کی نہیں ہوتی، چند ہفتوں کی نہیں ہوتی. دوستو، قوموں کی جنگیں صدیوں کی ہوتی. صدیوں میں قومیں عروج دیکھتی ہیں، صدیوں میں زوال. مجھے ایک بات بتاؤ، تاریخ پڑھتے بھی ہو، تاریخ سنتے بھی ہو، تاریخ میں قوموں کے بارے میں پڑھا نہیں؟ کیسے کیسے امتحانات آئے، لاکھوں مر گئے، کروڑوں مر گئے، ملک مٹ گئے، اس قوم کے ساتھ یہ ہوا، اس قوم کے ساتھ یہ ہوا. کتنی بھیانک داستانیں پڑھتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ بتاؤ، وہ قومیں جن کے ساتھ سب کچھ ہوا وہ انسان تھے کہ نہیں تھے؟ ہم بھی انسان ہیں کہ نہیں؟ تو جب ہر قوم کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمارا فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا، اس قابل پایا کہ اتنے بڑے امتحان میں کھڑے ہیں. تاریخ ہمیں بھی لکھے گی کہ ہاں ہم نے بھی مصیبتوں کا مقابلہ کیا، مصیبتوں کا سامنا کیا. یہ جنگیں حوصلوں سے جیتی جاتی ہیں، اسلحوں سے نہیں. یاد رکھنا، جس قوم کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے
وہ آخر میں فتح مند ہو کے نکلتی ہے. آگ اور خون کے سمندر ہم پہلے بھی پار کرتے رہے, پھر پار کر لیں گے. افراد کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. جو عہد تم سے کرانا چاہ رہا ہوں, مجھے کچھ نہیں معلوم, میں آج ہوں کل نہیں ہوں تمہارے درمیان. کیا قوم پراگندہ ہو جائے گی؟ نہیں. اپنے اتحاد کو پارا پارا مت ہونے دو. لیڈری کے شوقین لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں, اپنے شوق کو گھر پہ رکھ دو. اب کچھ دیر کے لیے قوم پہ کڑا وقت آ گیا ہے, کڑا وقت امتحان کا. مردوں کی طرح ڈٹ کے میدان میں کھڑے ہونا ہے, مگر یاد رکھنا کسی بے گناہ پہ ہاتھ نہیں اٹھنا چاہیے. کسی بے گناہ کی املاک یہ شیعہ کا کام ہی نہیں ہے. وہ شیعہ ہی نہیں جو کسی بے گناہ کی املاک پہ حملہ کر بیٹھے. نہیں, محافظ بن جاؤ. تمہارا پڑوسی سمجھے کہ ہاں یہ حزب اللہ ہے, یہ اللہ کا سپاہی ہے, میرا جان, میرا مال, میری آبرو اس سے محفوظ ہے. کیوں؟ لبنان کے لوگ کوئی سرخاب کے پر لگا کے نہیں آئے. انہوں نے اپنا کریکٹر پیش کیا کہ اگر عیسائی ہے تو اپنے سپر مال میں حسن نصر اللہ کی تصویر لگاتا ہے. کیوں؟ جب اس سے پوچھا جائے تو عیسائی ہے, یہ تو شیعہ ہے, کہتا ہے مجھے یہ نہیں معلوم, مجھے یہ معلوم ہے کہ جب مجھ پر حملہ ہوگا تو پہلے یہ بچائے گا. تو شیعہ یاد رکھو, یاد رکھو, یہ کریکٹر ہے شیعہ کا. کبھی کسی بے گناہ پہ نہیں, اپنی مظلومیت کے چہرے کو داغدار نہیں ہونے دینا ہے. ہماری جنگ ہے ظالموں کے ساتھ. ایجنسیوں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے, یلغار کی ہے. اپنی مصیبتیں ہٹانے کے لیے, اپنے مسائل کا رخ موڑنے کے لیے یہ چاہتے ہیں کہ اس شہر میں آگ لگے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس شہر کے دشمن کون ہیں؟ پٹے ہوئے سیاستدان, پٹے ہوئے مذہبی رہنما. اور سن ڈی آئی جی صاحب, سنو, 24 گھنٹے میں انکوائری آ گئی, گرفتاریاں شروع. 27 دسمبر کی فائل کیوں نہیں کھولتا تو؟ 27 دسمبر کی فائل کھول. کیا ہوا کراچی میں؟ کتنی بڑی قیامت آئی. کھولو فائل 27 دسمبر کی, لاؤ میدان میں ان مجرموں کو. کتنے بے گناہ لوگ مارے گئے, کراچی کی کتنی بے گناہ 22 عورتوں کی عصمت دری کی گئی. کہاں ہے تیری انکوائری؟ سینکڑوں نہیں, ہزاروں گاڑیاں, گھر, کارخانے جلا دیے گئے, لڑکیاں اغوا کر کے لے جائی گئی. کہاں ہے تیری انکوائری؟ 27 دسمبر بھول گئے. کہاں ہے 12 مئی کی انکوائری تمہاری؟ کدھر گئی 12 مئی کی انکوائری؟ کیا کچھ نہیں ہوا اس شہر میں؟ اتنے بچے نہیں رہے ہم, اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں, مار بھی دیا جاؤں. ان باتوں کو یاد رکھنا. ہماری سب سے بڑی دشمن وہی ایجنسیاں جو امریکہ نے بنائی ہیں اور جن میں یہی ظالمان اب تک بیٹھے ہوئے ہیں. بکھرے ہوئے نعرے نہیں چاہیے, بکھرے ہوئے نعرے نہیں چاہیے. تو سنو, سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اصل کھیل کیا ہے؟ اصل کھیل ہمیں چارہ بنایا جائے, ہمیں چارہ بنایا جائے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ شہر میں شیعہ سنی جھگڑا کرا دیا جائے, فرقے وارانہ فساد کرا کے اور سب چیزوں کا رخ موڑ دیا جائے. سن لیں یہاں پر جو ذمہ دار ہیں, سٹی گورنمنٹ کے بھی اور صوبائی گورنمنٹ کے بھی, کہ آج رات یہ چھاپے بند ہو جائیں.